بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لآباء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. رواه مسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی مدینہ کی سختیوں اور تکلیف پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن ان کا شفیع ہوں گا۔ یعنی مدینہ منورہ میں اگر کوئی بندہ کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں مبتلا ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت میں آپ کو اور تو کیا میں عرض کروں، میں اپنی آپ کو مثال عرض کرتا ہوں۔ میں جب عمرہ شریف پہ گیا تو مکہ سے پہلے میں مکہ گیا، پھر مدینہ شریف گیا۔ مدینہ شریف جا رہا تھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں۔ ایک امتی تو نبی کے پاس آ ہی رہا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے چند ایام آپ کے قرب میں گزارنے، تو سرکار آپ نے شفقت فرمانی۔ لو جی حضرت صاحب، میں کہتا ہوں ایک دن بھی میں نے اپنے پلے سے کھانا نہیں کھایا، سرکار نے میزبانی کیا اور ایسے کی ہے، آہا چس آ گئی۔ آپ جائیں مدینے میں اور تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ آپ کے قریب آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، وہ اپنی امت کے لیے رحمت دی، وہ سب سے پہلے امت کے لیے رحمت ہے۔ اور ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، آپ کے ازواج ہماری مائیں ہیں، تو اگر بیٹا باپ کے پاس جائے، امتی نبی کے پاس جائے اور تکلیف میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سرکار نے لنگر شریف کھلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری زیادہ تر تمنا یہی ہوتی تھی کہ میں زیادہ تر وقت اپنا مدینہ شریف میں یا حرم شریف کے اندر گزاروں، رات ساری وہاں پہ گزارنی۔ اور جب بھی آپ اندازہ کیجئے، عصر کے بعد تو وہاں پہ آج بھی دسترخوان لگتا ہے، ربیع الاول شریف میں تو سبحان اللہ کیا ہی بات تھی، لنگر شریف کی تو، سرکار کے لنگر کی تو کیا ہی بات ہے بھائی۔ اچھا جی، میں نے جی وہ عشاء کے بعد تقریباً کوئی 11-1 بجے کا ٹائم تھا، پھر انہوں نے مسجد بند کر دی، ہم باہر بیٹھے ہوئے، تو میں اٹھا، میں نے کہا چلو اب حاجت ہے، ذرا وضو خانے میں جائیں۔ اس وقت بھوک معذور ہو رہی تھی، میں نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے اور کھانا کھانا ہے، یا رسول اللہ کو نگاہ کرم فرمائیے۔ اچھا جی، جب حمام خانے کے باہر گیا تو وہاں پر سندھی بریانی، اتنی بڑی بڑی بوٹی والی وہ تقسیم، میں نے کہا یار کیا بات ہے جی۔ اچھا جی، ایک دو سب کو ملی، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر جب میں جانے لگا مجھے ایک ملی، پھر اس نے دوبارہ بلایا، ہاں جی ٹال ادھر آ، ایک اور پھٹ چل۔ میں نے کہا واہ جی واہ، سرکار نے کہا لے رج کے کھا، ہوں تو تھوڑی نہیں کہا، رج کے کھا۔ ایک دن بھی میں وہاں پہ 8 دن رہا ہوں، 9 دن، اور ایک دن بھی اپنی جیب سے کھانا نہیں کھایا، جب بھی کھلایا حضور نہیں کھلایا، اور رج کے کھوایا۔ وہ ہم جب افطاری میں ملتی تھی، ہر ایک کو ایک وہ دیتے تھے، وہ تھیلا، وہ شاپر سا جو ہے نا جی، وہ ایک دیتے تھے۔ تو وہاں پر وہ پٹھان تھا اور پاکستانی تھا، اور وہ میرے پیچھے کسی وقت میں نماز پڑھتا رہا ہے نناریاں چوک میں، وہ میرا مقتدی بھی تھا، تو بطور امام ہمیں 2-3 پیکٹ ایکسٹرا دے دیتے تھے، امام صاحب یہ لیں، یہ بھی لیں، امام صاحب یہ بھی لو۔ تو جب میں کمرے میں جاتا، جتنے بھی حاجی تھے وہ سارے پھر میرا لنگر شریف ہی۔ میں نے کہا سرکار نے کہا خود بھی کھا تو دوسرے نے کھوا، چل۔ ایک دن بھی میرے کمرے کے بندوں نے لنگر شریف اپنی جیب سے نہیں کھایا، سرکار نے مجھے بھی کھلایا اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے حاجی ساتھی تھے ان کو بھی دبا کے کھلایا۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ حضور کی خاص کرم نوازی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر میرا مقتدی تھا اور مبارک کا، وہ وہاں پہ دسترخوان لگاتا تھا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ جتنی دیر یہاں پہ ہیں، آپ نے ایک دن بھی کھانا باہر سے نہیں کھانا، آپ نے میرے گھر سے کھانا کھانا۔ ناشتہ وہ کرواتا تھا جی حضرت صاحب، سبحان اللہ، 6-7 دالیں لے کے ان کا وہ آٹا بناتا تھا، اس سے وہ روٹی بناتا تھا، اور پھر اس کے بعد کون سی نعمت جو ہے وہاں پہ ہم نے نہیں کھائی جی۔
اوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے کہا تو آ تو صحیح، تینوں لنگر کھوانے ہیں. ہاں جی. تو اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آ جائے، مدینے میں کوئی آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو ہم پہ صبر کر جانا چاہیے. یاد رکھیے روئے زمین میں بڑی برکت والی جگہ ہیں، بہت برکت والی جگہ ہیں. سارے انبیاء کے مزارات وہ ساری برکت والی، مسجد اقصیٰ بھی برکت والی. لیکن اس روئے زمین پر جب تک حضور مکے میں تھے تو مکہ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ تھی. اب حضور مدینے جلوہ گر ہو گئے، اب بھئی کائنات میں سب سے افضل جگہ صرف میرے سونے کا روضہ ہے، بس مدینہ سب سے افضل ہے، حضور وہاں جلوہ گر ہے. تو آپ اگر حضور توفیق دینا اللہ آپ کو، اگر آپ کی ہمت ہو تو مدینے میں جا کے بسو. وہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی، ہر وقت اللہ کے رحمت کی برکت. اب یہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں، یار رحمت کی برسات کیسے نہیں ہو سکتی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے.